رحم الله من قرأ الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين. الحمد لله الفرد الأحد الصمد، ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي الأمي القرشي المدني أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال مولانا إمامنا الصادق عليه السلام: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم يا أصفياء الله وأوداءه، السلام عليكم يا أولياء الله وأحباءه، السلام عليكم يا أنصار دين الله، السلام عليكم يا أنصار رسول الله، إلى آخره. صلوات على محمد وآل محمد. محترم سامعین، جیسا کہ آپ حضرات جانتے ہیں، کل کی مجلس میں گفتگو میں گزارش کیا کہ ہمارے اس عشرے کا موضوع اصحاب امام حسین اور ہماری زندگی، اور یقیناً یہ موضوع جو ہے آسان موضوع نہیں ہے. آپ کو متعدد کتابوں، متعدد حوالے، ریسورسز، احادیث، زیارات اور دعاؤں کو دیکھنا پڑتا ہے، تب جا کر کے آپ کو ان اصحاب کی زندگی اور زندگی کے ساتھ ساتھ ان کی زندگی میں رونما ہونے والے امپورٹنٹ ایونٹ کے بارے میں معلومات حاصل ہوتی ہے. آج کی گفتگو شروع کرنے سے پہلے میں چند حدیثیں آپ کی خدمت میں گزارش کروں گا کہ جو ہماری معتبر کتابوں میں کامل الزیارات، یا اسی طرح سے شیخ مفید نے اختصاص کے اندر، اور دیگر ہمارے بزرگان نے ان احادیث کو نقل کیا ہے. اور کس کے حوالے سے؟ اصحاب امام حسین کے حوالے سے. پہلی حدیث، پیغمبر اسلام ابھی شہید نہیں ہوئے ہیں، مگر پیغمبر فرماتے ہیں کہ ان شہداء کے حوالے سے کہ اولئک من سادات الشہداء امتی، یہ جو حسین کے اوپر اپنی جان قربان کریں گے یہ سادات ہیں. سادات سے مراد یعنی ہیڈز ہیں، سردار ہیں. کس کے سردار ہیں؟ دیکھیں، شہید جو ایک رتبہ ہے دین اسلام کے اندر، حدیث بھی ہے کہ فوق کل بر بر، ہر نیکی کے اوپر ایک نیکی ہے. اور نیکیاں جو ہے ایسا نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ یہ لاسٹ لیول ہے نیکیوں کا، نہیں، ہر نیکی کے اوپر ایک نیکی دین نے رکھی ہے. لیکن شہادت وہ نیکی ہے کہ جس کے اوپر کوئی نیکی نہیں ہے. سب سے بڑی نیکی جو ہے وہ شہادت ہے. اور شہید کے لیے ملتا ہے، آپ دیکھیں روایات کے اندر، کہ سیدھا شہید جو ہے وہ جنت میں جاتا ہے. جیسی دنیا سے رخصت ہوتا ہے، جیسی اس کی جان نکلی، تو اب اس کے لیے دوسرے افراد کی طرح سے منکر و نکیر کا، قبر میں عالم برزخ، اور یہ صراط، محشر، یہ جتنے بھی جسے کہیں کہ آخرت کے یا روز قیامت کے منازل ہیں، وہ سب شہید کے لیے نہیں ہیں. شہید جیسے ہی دنیا سے جاتا ہے، اس کا سیدھی جو ہے وہ ڈائریکٹ فلائٹ ہوتی ہے. اس کو جسے کہیں کہ گرین کارڈ جو ہے، جیسی اس کی جان نکلی، روح نکلی، اس نے اپنا خون دیا، اللہ اسے جنت کا
सिटीजनशिप इनायत कर देता सीधा। कोई हिसाब किताब नहीं, कोई सिरात नहीं, कोई मीज़ान नहीं, कोई रेकनिंग नहीं, कुछ नहीं। सीधा जो है वो जन्नत के अंदर जाता है। इसलिए इसी वजह से जब छठे इमाम से किसी ने पूछा कि मौला ये शहीद को इतना बड़ा मकाम क्यों दिया गया, शहीद का हिसाब किताब क्यों नहीं है, तो इमाम ने फरमाया कि चूंकि शहीद अपना हिसाब किताब तलवारों के साए में दे चुका होता है। लेकिन जान कुर्बान करना जो है वो आसान मरहला नहीं है, अगरचे हमसे माल कुर्बान करना जो है वो मुश्किल काम होता है। चे जाए कि जान। तो शहीद जो है वो आला मकाम। पैगंबर क्या फरमाते हैं कि शहादत इतना बड़ा रुतबा, पैगंबर कहते हैं कि जितने भी मेरी उम्मत के शहीद हैं उन सारे शहीदों के सरदारों का नाम असहाबे इमाम हुसैन है। अगरचे इमाम हुसैन उन सब के ऊपर है, वो सैयदुश शुहदा हैं, लेकिन असहाबे इमाम हुसैन सादातुश शुहदा, सादातुश शुहदा उम्मती, मेरी उम्मत के सारे शहीदों के ये सरदार हैं। चाहे वो बद्र के शहीद हों, चाहे ओहद के शहीद हों, या किसी और जंग के शहीद हों, या क़यामत तक जितने शहीद आएंगे पैगंबर की उम्मत में, उन सारे शहीदों के सरदार असहाबे इमाम हुसैन। ये पहली हदीस। दूसरी हदीस सुने, और कामिल ज़ियारात की हदीस है, जहाँ मौला अमीरुल मोमिनीन गालिबन वो मौका है कि जब सिफ़ीन के बाद जो है पलट रहे हैं और रास्ते में करबला की सरजमीन से गुजरते हैं, वहाँ पर शुहदा के हवाले से चंद बातें करते हैं। वहाँ जुमला कहते हैं कअन्नहुम नुजूमुस समा यतहादूना इलल क़त्ल, कहा कि ये जो शुहदा होंगे इस सरजमीन, अभी आए नहीं है, अभी शहादत दी नहीं है, कहा कि इस सरजमीन के ऊपर मेरे लाल हुसैन के ऊपर कुर्बान होने वाले अफराद वो अफराद होंगे कि जिनकी मिसाल सितारों की मिसाल है। जैसे आसमान में सितारे होते हैं, इनकी मिसाल सितारों की मिसाल। अच्छा, ये सितारों ही क्यों दी? ये चांद की क्यों नहीं दी? ये सूरज की क्यों नहीं दी? इसलिए कि मौला जानते थे कि करबला की सरजमीन पर सूरज मेरा बेटा हुसैन होगा और चांद मेरा बेटा अब्बास होगा। लिहाजा कहा कि ये इनकी मिसाल जो है नुजूमुस समा, जैसे आसमान में सितारे हों। और ये सितारे मामूली नहीं होते हैं। जब दरिया में आप सफ़र करते हैं और ये सितारे गुरूब हो जाएं तो कश्ती जो है वो अपना रास्ता भटक जाती है। गोया हुसैन कश्ती नजात है, और इस कश्ती के ऊपर सवार होने के बाद जिस राह के ऊपर चलना है उस मशअल का नाम असहाबे इमाम हुसैन है। एक सलावात पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। और ये तीसरी रिवायत, ये भी कामिल ज़ियारात ही की है, कि मासूम फरमाते हैं कि ला यस्बिकुहुम मन कान क़ब्लहुम वला यलहकुहुम मन अता बादहुम। इन असहाब का मकाम वो है कि न माजी में कोई इनका हम पल्ला बन सका, और ना ही मुस्तकबिल में क़यामत तक कोई इनका हम पल्ला हो सकेगा। अच्छा, शेख मुफीद ने एक रिवायत लिखी है जो 7वें इमाम से मंसूब है। 7वें इमाम जब शुहदाए करबला के हवाले से गुफ्तगू फरमाते हैं तो मौला कहते हैं कि रोज़े क़यामत, यानी आप देखें मकाम शुहदाए करबला क्या होगा। मौला कहते हैं कि रोज़े क़यामत जब आलम महशर होगा और पूरा महशर सजा दिया गया होगा। अच्छा, महशर ऐसे ही नहीं सजेगा कि चंद अफराद, चंद हज़ार, चंद लाख लोग जो है वो आ गए और बात ख़त्म हो गई। नहीं, रोज़े अव्वल से लेकर के खातम तक और खातम से लेकर क़यामत तक जितनी भी अक़वाम और कौमें और इंसान और अफराद आएंगे उन सब को जो है वहाँ जमा किया जाएगा। सारे अंबिया, सारे रसूल, सारे इम्मा, तमाम लीडर्स, उम्मत का एक एक फर्द, उम्मत का नहीं बल्कि हर नबी की उम्मत का एक एक फर्द जो है महशर के मैदान में। अब उस मौके पर यानी तवील रिवायात हैं, मुतअद्दिद रिवायात हैं, और वहीं पर उसी मौके के ऊपर आपने ये रिवायत भी हमेशा सुनी होगी कि उस वक्त एक मुनादी निदा देगा अल्लाह की जानिब से कि ऐना ज़ैनुल आबिदीन,
کہتے ہیں کہ روز اول سے لے کر قیامت تلک جتنے بھی عابد آئیں گے، کتنا بھی بڑا عابد ہو، حتیٰ امیر المؤمنین وہ نہیں کھڑے ہوں گے. کون کھڑا ہوگا؟ امام سید سجاد کھڑے ہوں گے عبادتوں کی میرا. اسی قسم کی یہ روایت ہے. کہتے ہیں کہ جیسی قیامت برپا ہوگی، ساتویں امام فرماتے ہیں کہ اس وقت کیا ہوگا کہ اس وقت منادی ندا دے گا، این حواریون، کہ محمد کے پیغمبر اسلام محمد کے حواری جو ہے وہ کہاں پر ہیں، وہ کھڑے ہو جائیں. کہتے ہیں اچھا حواری کہتے ہیں کس کو ہے؟ حواری ہر صحابی کو حواری نہیں کہا جاتا ہے، بلکہ کچھ خاص افراد، جو خاص الخاص افراد جن کے اوپر نبی کو یا لیڈر کو مکمل بھروسہ ہو، اس کو حواری کہا جاتا ہے. قرآن مجید کے اندر بھی تذکرہ ہوا کہ وَإِذْ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ هَلْ يَسْتَطِيعُ رَبُّكَ أَن يُنَزِّلَ عَلَيْنَا مَائِدَةً مِّنَ السَّمَاءِ، کہ حواریین آئے جناب عیسیٰ کے پاس، یعنی خاص الخاص افراد، اور آ کر کے کہتے ہیں کہ یا نبی اللہ کیا آسمان سے سفرہ نازل ہو سکتا ہے. بہرحال یہ میرے موضوع کے اندر نہیں ہے. تو حواری کون ہے؟ حواری بالکل خاص الخاص افراد. روز قیامت ندا دی جائے گی کہ این حواریون این حواری محمد، کہ پیغمبر اسلام کے حواری کہاں پر ہیں. اب امام فرماتے ہیں کہ کوئی نہیں اٹھے گا، صرف 3 افراد کھڑے ہوں گے، سلمان فارسی، مقداد اور ابو ذر غفاری. پیغمبر کے کتنے صحابی ہیں؟ سینکڑوں صحابی، ہزاروں صحابی، مگر کسی میں جرأت نہیں ہوگی کہ وہ اپنے آپ کو حواریین پیغمبر اسلام کہہ سکے. صرف 3 افراد کھڑے ہوں گے. کہتے ہیں اس کے بعد جو ہے پھر واپس منادی ندا دے گا، اور منادی ندا دے کر کے کہے گا این حواریون امیر المؤمنین، امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب کے حواریین کھڑے ہو جائیں. کہتے ہیں وہاں پر صرف 4 افراد کھڑے ہوں گے. اگرچہ امیر المؤمنین کے بہت سارے صحابی تھے، مگر 4 صحابی کھڑے ہوں گے، میثا میں تمار، اویس قرنی، محمد ابن ابی بکر اور عمر ابن حمق خزاعی. یہ 4 افراد، 4 حواریین امیر المؤمنین کے. پھر اس کے بعد منادی ندا دے گا، کہتا ہے کہ این حواریون حسن المجتبی، امام مجتبی کے حواری جو ہے وہ کھڑے ہوں. کہتے ہیں امام مجتبی کے حواری جو ہے وہ صرف 2 ہوں گے، اور وہ کھڑے ہو جائیں گے. ان میں جو ہے پہلا نام جو امام بیان کرتے ہیں وہ سفیان ابن ابی لیلہ حمدانی اور حذیفہ. یہ 2 حواری جو ہے امام کے بیان کیے 7ویں امام نے کہ یہ کھڑے ہوں گے. پھر اس کے بعد منادی ندا دے گا، کہتا ہے کہ این حواریون ابی عبداللہ، ابی عبداللہ الحسین کے حواری کہاں ہیں؟ وہ کھڑے ہو جائیں. تو اب یہاں امام فرماتے ہیں کہ فَيَقُومُ كُلُّهُمْ وَفَيَقُومُ كُلَّ مَنِ اسْتُشْهِدَ مَعَ ابا عبداللہ الحسین. کہا کہ اب یہ نہیں کہ 2-3 اٹھیں گے، 4 اٹھیں گے، نبی کے لیے 3 اٹھے، امیر المومنین کے لیے 4 اٹھے، امام مجتبی کے لیے 2 اٹھے. کہا کہ نہیں، جن جن افراد نے امام حسین کے ساتھ شہادت پائی ہے وہ سب کے سب کھڑے ہو جائیں گے. یہ مقام ہے شہداء کربلا کا. شہداء کربلا معمولی شخصیت نہیں ہے، لہٰذا ان کی زندگی ہمارے لیے مشعل راہ ہے. اور چھٹے امام ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر. اسی لیے جب سلام کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ السلام علیکم یا اولیاء اللہ و احباءہ. میرا سلام ہو کن کے اوپر؟ اولیاء اللہ، جو اللہ کے ولی ہیں. ایسے ولی کہ جہاں اللہ اور ان کے درمیان میں کوئی تیسرا نہیں آ سکتا ہے. یہ ایسے ولی خاص الخاص افراد ہیں. چھٹا امام جو ہے وہ گارنٹی دے رہا ہے، اگر میں اور آپ کہیں تو آپ دلیل مانگ سکتے ہیں، مگر امام سے آپ دلیل نہیں مانگ سکتے ہیں. امام کا اسٹیٹمنٹ فائنل. کلام الامام امام کا کلام جو ہے وہ جس طرح سے امام جو ہے وہ سردار ہوتا ہے، اسی طرح سے امام کا کلام بھی جو ہے وہ تمام کلاموں کا، تمام اسٹیٹمنٹس کا جو ہے وہ سردار ہوتا ہے. اچھا، یہ اولیاء اللہ کون ہیں؟ قرآن مجید سے پوچھتے ہیں کہ ہمیں پتہ تو چلے کہ ہمیں اصحاب امام حسین بننا ہے، یا ان کے کیریکٹر جو ہے اپنے زمانے، ہمارے زمانے کا بھی ایک حسین ہے جو پردہ غیب کے اندر ہے،
اور ہمارے لیے رول ماڈل جو ہے کون ہے؟ اصحاب امام حسین، کہ جنہوں نے اپنی قربانی دی ہے. جو کرائیٹیریا امام کے صحابی بننے کا، امام کا سولجر بننے کا اصحاب امام حسین کے لیے ہے، وہی کرائیٹیریا ہمارے زمانے کے حسین کے اصحاب کے لیے ہے. اچھا، آپ قرآن سے پوچھیں کہ اولیاء اللہ کون ہیں؟ چونکہ چھٹے امام کہہ رہے ہیں کہ تم اولیاء اللہ ہو. قرآن مجید سورہ یونس ورس نمبر 36 پروردگار ارشاد فرماتا ہے کہ الا ان اولیاء اللہ، کہ جان لو. اللہ کہہ رہا ہے کہ نوٹس کر لو اس بات کو. جو بھی اولیاء خدا ہیں، ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون. ماشاءاللہ مشہور آئے. یعنی دو نمایاں صفات جو ہیں ان کے اندر ہوتے ہیں. پہلی صفت لا خوف علیہم، ان کے اوپر کوئی خوف نہیں ہوتا ہے، کبھی ڈرتے ورتے نہیں ہیں. ولا ہم یحزنون، نہ ان کے دل کے اندر کوئی حزن پایا جاتا ہے. اچھا، چونکہ خوف و حزن یہ سارے الفاظ جو ہیں ہماری اردو زبان کے اندر بھی استعمال ہوتے ہیں، تو میں فرق بتا دوں. حزن کسے کہتے ہیں اور خوف کسے کہتے ہیں؟ حزن کہتے ہیں کہ ہر اس پین کو، ہر اس درد کو کہ جس کا تعلق ماضی سے ہو. مثلا ایک انسان کی جو ہے بینک کرپٹ ہو گیا، اب اسے پین تو بہرحال وہ دل میں رہے گا اگرچہ وقت گزر گیا. یا کسی انسان نے جو کسی کو کھو دیا، تو اب اس کا حزن و ملال دل کے اندر رہتا ہے. تو اب یہاں پر پروردگار کیا فرما رہا ہے؟ کہتا ہے کہ اگر کسی کو صحابی امام حسین بننا ہے تو ماضی میں کچھ بھی لٹ جائے، ماضی میں کچھ بھی ہو جائے، قضاء الہی سمجھ کر کے اس کی رضا کے اوپر راضی رہنا ہے. اس کو کہتے ہیں ولی خدا. حزن ولا ہم یحزنون. یہ نہیں ہے کہ انسان جو ہے اب اپنی زندگی جو ہے وہ ہیل بنا دے، جہنم بنا دے، اور دن رات جو ہے وہ ماضی کے بارے میں سوچتا رہے. دین کیا کہتا ہے کہ جو ہو گیا سو ہو گیا. اب اس کے بارے میں البتہ جو ماضی میں ہوا ہے اس سے ہمیں درس لینے چاہیے، اس سے عبرت جو ہے وہ لینی چاہیے. یہ تو حزن. خوف کیا ہوتا ہے؟ کہتے ہیں خوف وہ پین ہے یا وہ ڈر ہے جس کا تعلق مستقبل سے ہوتا ہے، ابھی ہوا نہیں ہے. مثلا ڈر لگے کہ بھئی باہر میں جاؤں گا کہیں ایکسیڈنٹ نہ ہو جائے، ایک خوف دل کے اندر. باہر میں جاؤں گا دشمن کھڑا ہوا کہیں حملہ نہ کر دے. باہر میں جاؤں گا جو ہے کوئی جسے کہیں کہ ڈیتھ نہ ہو جائے میری، فرض کریں، یا کوئی نقصان نہ ہو جائے. اس کو کہتے ہیں خوف. کسی بھی چیز کا خوف، مستقبل کا خوف. کبھی انسان جو ہے وہ انسان سے ڈرتا ہے، کبھی انسان جو ہے مال کے لٹ جانے سے ڈرتا ہے، کبھی انسان جنگ سے ڈرتا ہے، کبھی تلواروں سے ڈرتا ہے، نیزوں سے ڈرتا ہے، میزائل سے ڈرتا ہے. انسان کبھی جانوروں سے ڈرتا ہے، شیر سے ڈرتا ہے، سانپ سے ڈرتا ہے. میں نے جملہ عرض کیا آپ کی خدمت میں. کبھی انسان جو ہے وہ جانور سے ڈرتا ہے، سانپ سے ڈرتا ہے. بھائی اتنا یاد رکھیں کہ اگر کوئی انسان کسی کے دل میں کسی چیز کا بھی خوف پایا جاتا ہے، وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے مگر ولی خدا نہیں ہو سکتا ہے. وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے مگر وہ ولی خدا نہیں ہو سکتا ہے. یعنی خوف مستقبل کا خوف. آپ دیکھیں تاریخ کے اندر آپ دیکھیں گے بہت سارے افراد ہیں کہ جنہیں متعدد چیزوں کا، جنگوں کا خوف ہوتا تھا، وہ دشمن کا خوف ہوتا تھا، اور اس سے بدتر یہ کہ پیغمبر کے ساتھ سفر کر رہے ہیں، جانور آیا، سانپ آیا، اس کا خوف. دیکھیں کھل کر کے میں اس سے زیادہ گزارش نہیں کر سکتا ہوں. تاریخ کے اندر دو انسیڈنٹ ملے ہیں ہمیں خوف کے حوالے سے. ایک بوڑھے کا خوف، ایک بوڑھے کا خوف. ایک طرف بوڑھا ہے، ایک طرف چند دن کا بچہ ہے. بوڑھے کے سامنے سانپ آیا تو وہ گریہ کرنے لگا، بچے کے سامنے سانپ آیا تو وہ گریہ نہیں کرتا بلکہ کلہ اجدر کو اس طرح سے پھاڑ دیتا ہے کہ سارے دشمن بھی حیا حیا حیدر آواز دینے لگے. اچھا یہ جو حیدر ہے مولا کا لقب، یہ کیوں ہے؟ یہ کہتے ہیں کہ حیا کے معنی سانپ کے ہیں، درہ کے معنی پھاڑنے کے ہیں. یہ ہمیشہ جو ہے ماشاءاللہ بزرگان سنتے رہتے ہیں. حیا کے معنی سانپ اور درہ کے معنی پھاڑنے کے ہیں. اس زمانے میں کیا ہوتا تھا کہ جب امیر المومنین کی ولادت ہوئی ہے تو یہ عربوں میں دستور تھا کہ ایک اژدہا تھا
اس کے سامنے بچے کو لٹا دیا جاتا تھا اور کہا جاتا تھا کہ اگر یہ لیجیٹیمیٹ بچہ ہوگا، حلالی ہوگا، تو یہ بچہ محفوظ رہ جائے گا، نہیں تو یہ اژدہا اس کے اوپر اٹیک کر دے گا۔ کہتے ہیں کہ جب امیر المومنین کی ولادت ہوئی تو امیر المومنین کو لے جا کر کے ادھر اس اژدہے کے سامنے لٹا دیا۔ کہتے ہیں کہ اب جب اگلے دن جو ہے بچے کی خیریت لینے کے لیے لوگ آئے ہیں، یا چند گھنٹوں کے بعد، یہ وقفے کے بعد، تو دیکھا جو ہے وہ اژدہا جو ہے اس کے 2 ٹکڑے ہوئے زمین کے اوپر پڑا ہے۔ ہاں، بچے اپنے گہوارے کے اندر ہے، تو اب کہنے لگے حیا درہ حیا درہ۔ اب یہیں سے جناب فاطمہ بنت اسد نے نام رکھا کہ میں اپنے بچے کا نام حیدر رکھتی ہوں۔ ہاں، یہ مخفف ہے حیا درہ کا۔ اللہم صلی، ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ اور یہ وہ لقب ہے کہ امیر المومنین، اور یہ وہ لقب بھی ہے کہ جب مولا مقابلے کے لیے گئے ہیں دشمن کے، تو کیا فرمایا کہ انا الذی سمتنی امی حیدرہ، کہ وہ رجز مولا کا جسے کہیں کہ بڑا خوبصورت رجز ہے کہ میں وہ ہوں کہ جس کی ماں نے جس کا نام حیدر رکھا ہے۔ تو ایک طرح دیکھیں خوف کیا ہوتا ہے، یعنی مستقبل کا خوف۔ ماضی کے خوف کو کیا کہتے ہیں؟ حزن کہتے ہیں۔ مستقبل کا خوف یعنی خوف، مستقبل کا ڈر خوف۔ اس کو قرآن کہتا ہے کہ اولئک لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ ولی خدا وہ ہوتا ہے کہ جہاں نہ خوف ہوتا ہے نہ حزن ہوتا ہے، وہاں پر کسی قسم کا ڈر نہیں ہوتا ہے۔ جہاں ڈر پایا جاتا ہے وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے مگر ولی خدا نہیں ہو سکتا ہے۔ اچھا، ولی متعدد جسے کہیں کہ تعبیرات اس کے حوالے سے پیش کی گئی ہیں۔ آج ہی میں دیکھ رہا تھا ایک شخصیت ہے ماشاءاللہ ہندوستان کے، یہاں پر کافی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور برابر جو ہے وہ ریگولر جاتے بھی ہیں ہندوستان۔ وہاں پر ایک دہلی کے اندر مزار ہے، خواجہ سید محمد نظام الدین اولیاء، ٹھیک ہے، ان کا وہاں پر مزار ہے، نظام الدین اولیاء کا۔ صوفی مذہب سے ان کا تعلق تھا اور آج بھی ان کے بہت سارے چاہنے والے ہیں، مسلسل جو ہے ان کی قبر کی زیارت کے لیے وہ جایا کرتے ہیں اور وہاں پر عرض عقیدت کرتے ہیں۔ ایک شخص جو ہے خواجہ نظام الدین اولیاء کے پاس آیا، چونکہ ان کا لقب جو ہے ولی تھا، ان کو ولی خدا کہا جاتا تھا۔ اولیاء اس لیے پڑ گیا کہ چونکہ یہ ولیوں کے سردار تھے ان کے بقول اہل تصوف کے، تو کہتے ہیں کہ یہ نظام الدین اولیاء ہیں۔ ان کے پاس ایک آدمی آیا، کہا کہ بھئی آپ بھی ولی ہیں اور علی بھی ولی ہے، ٹھیک ہے، آپ میں اور علی میں کیا فرق ہے؟ وہ جملہ میں بعد میں عرض کروں گا کہ جو یہ ہمیشہ کہا کرتے تھے۔ کہا کہ مجھے فرق بتائیں کہ آپ بھی ولی اور علی بھی ولی، تو دونوں ولیوں میں کیا فرق ہے؟ اب انہوں نے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ تم کہاں کے رہنے والے ہو؟ اس زمانے میں جسے کہیں کہ اسٹیٹ گورنمنٹس ہوتی تھیں، بادشاہت تھی، تو انہوں نے پوچھا کہ تم کس اسٹیٹ کے رہنے والے ہو؟ بتایا کہ میں فلاں اسٹیٹ کا ہوں۔ تمہارا بادشاہ کا نام کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ میرے بادشاہ کا نام یہ ہے۔ کہا کہ اچھا یہ بتاؤ کہ تم کیا کھاتے ہو؟ کہا کہ ہم اناج کھاتے ہیں۔ کہا تمہارا بادشاہ کیا کھاتا ہے؟ کہا سرکار وہ بھی اناج کھاتا ہے۔ کہا کہ وہ بھی اناج کھاتا ہے، میں بھی اناج کھاتا ہوں، وہ بھی اناج کھاتا ہے۔ کہا کہ یہ بتاؤ تمہارے دونوں کے اناج میں فرق کیا ہے؟ کہتا ہے کہ جو ہم اناج کھاتے ہیں وہ بادشاہ کا دیا ہوا بھیک میں اناج ہوتا ہے، ہم بادشاہ کی دی ہوئی اناج، بادشاہ کی دی ہوئی بھیک کھاتے ہیں۔ کہا کہ تمہارا بادشاہ؟ کہا کہ وہ تو مالک ہے، وہ اناج کھاتا ہے، وہ اس کی ملکیت ہے۔ کہا کہ اسی طرح سے ولایت کا معاملہ ہے۔ کہا میں ولی ہوں مگر مجھے جو ولایت ملی ہے وہ علی نے بھیک میں دی ہے، اور علی بھی ولی ہے مگر اس کے پاس جو ولایت ہے وہ اس کی ولایت ذاتی ولایت ہے، اس کی ملکیت ہے۔ کہ جتنا فرق ولایت میں یعنی تمہارے بادشاہ میں اور تمہارے رزق کے درمیان میں، اتنا ہی فرق جو ہے وہ میری ولایت میں اور علی کی ولایت میں۔ اور یہ ہمیشہ یہ جملہ کہتے تھے کہ میرے پاس جو ولایت ہے، اگر میں ولی بنا ہوں تو دریائے ولایت کے اس سمندر کا ایک قطرہ ہوں جسے علی ابن ابی طالب کہا جاتا ہے۔
اگر قطرے کو دریا سے الگ کر لو تو وہ ایک دن سوکھ کر کے نابود ہو جاتا ہے، اور قطرہ اگر دریا سے مل جائے تو اسے حیات ابدی مل جاتی ہے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر۔ تو لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کوئی خوف نہیں ہوتا ہے، کوئی حزن نہیں ہوتا اولیاء خدا کے اوپر۔ آج چونکہ محرم کی دوسری تاریخ ہے اور مجھے اصحاب کے حوالے سے گفتگو کرنی ہے، اور کم از کم جو ہے 8-10 اصحاب یا 12 اصحاب جتنا بھی وقت نے مجھے اجازت دی، تو میں انشاءاللہ ان کی تھوڑی تھوڑی بایوگرافی جو ہے وہ آپ کی خدمت میں گزارش کروں گا۔ آج جو مجھے تذکرہ کرنا ہے، امام حسین کے ایک صحابی ہیں جن کا نام ہے سلیمان ابن رزین۔ آپ نے شاید یہ نام نہیں سنا ہوگا۔ امام کے کچھ سفیر تھے، ایک سفیر تو مشہور ہے جو ماشاءاللہ ہم ہمیشہ سنتے رہتے ہیں۔ میں جوانوں سے سوال کر رہا ہوں کہ وہ کون سے سفیر ہیں کہ جو مشہور و معروف سفیر ہیں؟ سفیر امام حسین حضرت مسلم ابن عقیل۔ لیکن حضرت مسلم ابن عقیل اکیلے سفیر نہیں تھے، بلکہ 2 سفیر اور تھے۔ ایک کا نام قیس ابن مصہر ہے، انشاءاللہ وہ کسی دوسرے وقت۔ آج جس کا تذکرہ کرنا ہے وہ جناب سلیمان ابن رزین ہے۔ جس وقت امام حسین نے جناب مسلم ابن عقیل کو اپنا سفیر بنایا ہے، مسلم کو سفیر بنایا تھا کون سے شہر کے لیے؟ کوفے کے لیے۔ کوفے بھیجا مسلم کو خط لے کر کے، اور مسلم کا مقام چھوٹا مقام نہیں ہے۔ کیا لکھا اس میں خط میں کہ انی باعث الیکم اخی وابن عمی وثقتی، کہ میں تمہاری طرف اپنے بھائی کو بھیج رہا ہوں، اپنے چچا زاد بھائی کو بھیج رہا ہوں، اور اپنے ثقہ کو بھیج رہا ہوں۔ اچھا، اور حقیقت بھی ہے کہ جب کوئی پیغام پہنچایا جاتا ہے تو ہر ایک کو منتخب نہیں کیا جاتا ہے، صرف ٹرسٹ وردی کو، امانت دار کو جو ہے وہ منتخب کیا جاتا ہے۔ امام اگر مسلم کو خط دے رہے ہیں تو مسلم کے اوپر پورا اعتماد ہے، اسی طرح سے سلیمان ابن رزین کو دے رہے ہیں تو ان کے اوپر بھی مکمل اعتماد ہے۔ تو کس کا تذکرہ کرنا ہے آج؟ سلیمان ابن رزین۔ آپ دہرائیں تاکہ ایک بار جو ہے یہ نام آپ کو یاد ہو جائے، سلیمان ابن رزین۔ سلیمان ابن رزین کون ہے؟ کہتے ہیں کہ یہ امیر المؤمنین کے بھی صحابی تھے۔ جب امیر المؤمنین دنیا سے چلے گئے تو اب یہ آ گئے امام مجتبیٰ کی خدمت میں۔ امام مجتبیٰ کے صحابی رہے، امیر المؤمنین کے ساتھ بھی جنگوں میں انہوں نے شرکت کی، امام مجتبیٰ کے ساتھ ساتھ رہے۔ اور جب مولا امام حسین کا وقت آتا ہے تو مولا نے ان کو بلایا، ان کو خط دیا، کہا کہ یہ خط لے کر کے تمہیں بصرے جانا ہے۔ بصرے کی طرف ان کو روانہ کیا۔ ادھر جناب مسلم ابن عقیل جو ہے وہ روانہ ہوئے، ادھر سلیمان ابن رزین جو ہے وہ جاتے ہیں بصرے کی طرف۔ اچھا، بصرے میں جو امام نے خط بھیجا ہے اس کا انداز تھوڑا سا مختلف تھا۔ مختلف کس طرح سے تھا انداز؟ کہتے ہیں کہ 4 افراد کو امام نے یہ خط بھیجا تھا، ایک ہی مضمون تھا خط کا، اور 4 لوگوں کو بھیجا جو کوفے کے انفلوئنشل لوگ تھے، جو مؤثر ترین، جن کی بات کا جو ہے وہ اثر ہوتا تھا، ان 4 افراد کو بھیجا۔ دیکھیں، جو انفلوئنشل ہونا جو ہے یہ بہت اہم ہے دین کے اندر۔ دین ہم سے کہتا ہے کہ ہر شیعہ جو ہے، ہر شیعہ اہل بیت وہ انفلوئنشل ہو، انفلوئنس نہ ہو، ایسا نہ ہو کہ لوگ اس کے اندر جو ہے وہ اثر کریں۔ شیعہ دوسروں کے اوپر اثر کرے، دوسرے اس کے اوپر اثر انداز نہ ہو۔ یعنی شیعہ کے اندر اتنی طاقت، اتنی قدرت، اور ہر اعتبار سے، علمی اعتبار سے بھی، معاشی اعتبار سے بھی، سوسائٹی کے اعتبار سے بھی، اجتماعی اعتبار سے بھی، پولیٹیکل اعتبار سے بھی، مذہبی اعتبار سے بھی، شیعہ جو ہے وہ انفلوئنشل ہونا چاہیے۔ آج ہماری سب سے بڑی مشکل کیا ہوتی ہے کہ ہم اپنے آپ کو آئسولیٹ کر لیتے ہیں۔ ہمیں پولیٹکس سے کوئی مطلب نہیں ہوتا ہے، ہمیں معاشرے سے کوئی مطلب نہیں ہو، کس سوسائٹی میں ہم رہ رہے ہیں، نہیں، اس سے کوئی مطلب نہیں ہو۔ جبکہ دین ہم سے یہ نہیں کہتا ہے۔ دین ایسے افراد کو اپریشیٹ کرتا ہے کہ جس کا انفلوئنس جو ہے وہ معاشرے کے اندر ہوتا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ حج ایک، جسے کہیں کہ ون آف دی امپورٹنٹ اسپیکٹ ہے دین اسلام کا، بڑی عبادت جو ہے حج جو ہے۔ اللہ حج پہ جو ہے وہ ہر ایک کو کیوں نہیں بھیجتا ہے؟ اللہ کہتے کہ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا،
کہا کہ حج صرف اس پہ واجب ہے کہ جو مستطیع ہو، ہاں، جس کے پاس جو ہے پیسے ہوں۔ میں کہوں پروردگار تو حج کے اوپر جو ہے صرف پیسے والوں کو بھیج رہا ہے، ہاں، یہ غریبوں کو نہیں بھیج سکتا ہے؟ ہاں بھئی غریبوں بھی تو حج واجب کر دے، حج ایک سعادت ہے، ہاں، اگر اللہ نے حج واجب کیا ہے تو گویا اللہ سعادت دے رہا ہے، اللہ یہ پیسے والوں کو کیوں دے رہا ہے؟ تو پروردگار شاید جواب میں کہے کہ دیکھو ہر معاشرے میں، ہر کمیونٹی میں جو ہے وہ پیسے والا انفلوئنسنگ مین ہوتا ہے، ہاں، وہ اس کا اثر جو ہے کمیونٹی کے اوپر ہوتا ہے، چونکہ پیسے والا یعنی متعدد لوگ ہوتے ہیں۔ بعض افراد ایسے ہوتے ہیں کہ جو علماء ہوتے ہیں، علماء کی ایک ایک چیز کے اوپر پبلک کی جو ہے وہ نگاہ ہوتی ہے کہ بھئی کس طرح سے بولتے ہیں، کس طرح سے چلتا ہے۔ اسی طرح سے کمیونٹی کے اندر جو بھی پیسے والا ہوتا ہے یا جس کا مقام بھی جو ہے وہ بڑا ہوتا ہے، اس کی ہر چیز کے اوپر نگاہ ہوتی ہے، ہاں۔ اللہ نے پیسے والوں کو کیوں بلایا حج کے اوپر؟ اس لیے بلایا کہ تاکہ یہ حج پہ جائیں، ایک ٹریننگ حاصل کریں، تقوی حاصل کریں، اور جب پلٹ کر کے آئے تو اپنی قوم کے لیے رول ماڈل بن جائے، ہاں۔ بہرحال امام جو ہے یہاں پر خط لکھتے ہیں اور سلیمان ابن رزین کو دیتے ہیں۔ 4 افراد کو جو ہے امام نے یہ خط دیا، کہا کہ ان 4 لوگوں کو جا کر کے سلیمان یہ خط دے دینا، اور تاریخ نے جو ہے ان کے نام اس طرح سے لکھے ہیں کہ پہلا شخص جس کا نام مالک ابن مسمع ہے، احنف ابن قیس ہے، اور منذر ابن جارود، مسعود ابن عمر یا عمر، اس طرح سے یہ نام جو ہے تاریخ کے اندر آئے ہیں۔ کہا ان 4 کو دینا، یہ انفلوئنشل لوگ ہیں بصرے کے، اور ان کے حوالے کر دینا۔ کہتے کہ سلیمان آئے، جب بصرے میں آئے تو دیکھا ایک سے ملاقات کی، اس نے خط لیا، پڑھا اور جیب میں رکھ لیا، کوئی جواب نہیں، ہاں۔ اس طرح کے لوگ معاشرے کے اندر ہوتے ہیں، ان کی طرف سے کچھ بھی ہو، ہاں، کوئی بیمار ہو، کوئی پریشان ہو، ہمیں مطلب نہیں ہے، ہاں۔ دین اس کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ دین کہتا ہے کہ ایک مسلمان اگر دوسرے مسلمان کے لیے فکر مند نہ ہو، یہ پیغمبر کی حدیث ہے کہ اگر کوئی مسلمان صبح کو اس عالم میں اٹھے کہ اسے دوسرے مسلمان کی فکر نہ ہو، فَلَيْسَ مِنِّي، ہاں، اس کا تعلق کسی سے بھی ہو مگر مجھ پیغمبر سے نہیں ہو سکتا ہے، ہاں۔ تو لہٰذا ایسا انسان جو وہ اپریشیٹیبل معاشرے میں نہیں ہے۔ ایک کو دیا، دوسرے کے پاس آئے، دوسرے نے کیا کیا؟ کہا کہ ٹھیک ہے میں انویسٹیگیشن کروں گا اور اس کے بعد جو ہے میں آپ کو جواب دوں گا۔ تیسرے کے پاس آئے، تیسرے نے کہا کہ مولا کو میرا جواب دے دو کہ میں تیاری کر رہا ہوں اور مولا کی مدد کے لیے میں پہنچ رہا ہوں، ہاں، میں آنے والا ہوں وہاں پر، اور میں لوگوں کو جمع کروں گا اور جتنی بھی مدد مجھ سے ممکن ہے، اور اس نے جوائن بھی کیا امام کو۔ لیکن چوتھا آدمی جو سب سے بدبخت نکلا، ہاں، اور اللہ نے ایسے شخص کے اوپر لعنت کی ہے، ہاں۔ اچھا، یہ اس کا نام کیا؟ منذر ابن جارود۔ کہتے ہیں کہ منذر ابن جارود کو جب خط ملا، اس کا تعلق جو ہے عبید اللہ ابن زیاد سے بھی ہے، اس کا رشتہ دار بھی ہے۔ عبید اللہ ابن زیاد اس زمانے میں بصرے کا گورنر تھا۔ جب مسلم جو ہے کوفے میں آئے ہیں اور کوفے کے حالات خراب ہوئے ہیں، تب یزید نے خط لکھا عبید اللہ ابن زیاد کو، کہا کہ جو کوفے کے اندر گورنر ہے نعمان، وہ بیوقوف آدمی ہے۔ عبید اللہ ابن زیاد جو ہے وہ چالاک عیار انسان تھا۔ کہتے ہیں کہ عبید اللہ تم کوفہ جاؤ اور کوفے کی گورنرشپ حاصل کرو، کوفے کے اوپر کنٹرول کرو، اور مسلم کو بھی جو ہے کنٹرول کرو۔ یہ خط جو ہے بعد میں لکھا گیا یزید کی طرف سے۔ ابھی عبید اللہ ابن زیاد جو ہے وہ بصرے کے اندر ہے۔ اب یہ پہنچتے ہیں، خط دیا منذر ابن جارود کو۔ منذر ابن جارود نے کیا کیا کہ خط لینے کے بعد خط پڑھا۔ بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ چونکہ اسے خطرہ ہوا کہ کہیں ایسا تو نہیں عبید اللہ ابن زیاد جو ہے مجھے ٹیسٹ کر رہا ہو اور فیک خط دے کر کے مجھے ٹریپ میں ڈالنا چاہتا ہو، جیل میں ڈالنا چاہتا ہو، اس نے کیا کیا کہ اپنے نمبر بنانے کے لیے سلیمان ابن رزین کو پکڑا اور خط کے ساتھ لے کر کے عبید اللہ ابن زیاد کے پاس پہنچ گیا اور اس کے حوالے کر دیا۔ عبید اللہ ابن زیاد نے ملعون نے کیا کیا کہ ان کو گرفتار کیا اور کہا کہ انہیں دارالامارہ کی چھت سے زمین کے اوپر پھینک دیا جائے۔ آپ دیکھیں کیسا سنگین وقت تھا۔ یہ دین ہم تلک جو ہے یوں ہی نہیں آیا ہے، اس نے خون کا ایک دریا عبور کیا ہے، تب یہ دین جو ہے ہم تک پہنچا ہے۔
کہتے ہیں کہ عبید اللہ ابن زیاد نے حکم صادر کر دیا, کہا کہ ان کو قتل کر دیا جائے. ان کو سلیمان ابن رزین کہتے ہیں کہ جناب مسلم سے پہلے شہید ہوئے ہیں, مسلم بعد میں شہید ہوئے ہیں, سلیمان جو ہے وہ پہلے شہید ہوئے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ زیارت ناحیہ میں جہاں پر آپ کا اور ہمارا امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف سلام بھیجتے ہیں شہدائے کربلا کے اوپر, وہاں پر ان کا نام بھی لیا ہے کہ السلام علیکہ السلام علی مولا الحسین سلیمان ابن رزین. وہاں پر امام زمانہ ان کو سلام بھیجتے ہیں شہدائے کربلا کے ساتھ. اور یقیناً یہ سب کے سب کربلا کا حصہ ہیں. جیسے ایک کتاب ہوتی ہے نا, کتاب کے اندر ایک مقدمہ ہوتا ہے, اسی طرح سے سلیمان ابن رزین اور مسلم ابن عقیل مقدمہ کتاب کربلا ہیں, انہیں الگ نہیں کیا جا سکتا ہے. کہتے کہ ان کو دارالامارہ کی چھت سے پھینک دیا. جب یہ نیچے گرے ہیں تو ابھی جان جو ہے وہ باقی تھی. کوفے کا بصرے کا ایک قاضی تھا ملعون, کہتے ہیں کہ کبھی کبھی انسان کی قسمت جو ہے اسے جہنم کی طرف کھینچ کر کے لے جاتی ہے, مگر انسان اس مال دنیا کے لالچ میں اتنا اندھا ہو جاتا ہے. اب کبھی ہوتا نا کہ مارکس لینے کے لیے, نمبر بنانے کے لیے حاکم کے نزدیک, کہتے ہیں جو قاضی تھا بصرے کا وہ ملعون آگے بڑھا, اس نے سر کو قلم کر لیا, جبکہ مر جانا تھا سلیمان ابن رزین کو. مگر اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ سارے بصرے والے اس ملعون کے مخالف ہو گئے, اور عبید اللہ ابن زیاد کو مجبوراً اس کے عہدے سے برخاست کرنا پڑا. مولا امام حسین کی وہ حدیث بالکل صحیح ہوئی کہ اگر کوئی انسان کوئی چیز دنیاوی مقصد یا اخروی مقصد غیر شرعی طریقے سے دشمنی اہل بیت کے ذریعے سے حاصل کرنا چاہتا ہے تو وہ مر جائے گا, مگر اس کے اپنا مقصد ملے گا نہیں. کوئی بھی اگر چیز حاصل کرنی ہے تو وہ حلال طریقے سے حاصل کرنی, حرام طریقے سے نہیں. اچھا, یہ جو خط تھا, اس خط کا مضمون جو ہے میں سناتا ہوں بہت تیزی کے ساتھ, اور وقت بھی چونکہ گزر رہا ہے. ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر. اس خط میں مولا جو ہے حمد و نعت کے کلمات, اور پھر اس کے بعد خط میں لکھتے ہیں کہ اما بعد فإن اللہ اصطفى محمدا علی خلقہ, یعنی پیغمبر اسلام کے حوالے سے گفتگو کرتے ہیں. کہا کہ پروردگار وہ اللہ کہ جس نے محمد مصطفیٰ کو اپنی پوری کائنات کے اوپر, اپنی پوری خلقت کے اوپر جو ہے منتخب کیا ہے. پیغمبر اسلام کی تعریف ہے. یہ نہیں کہا کہ انہیں نبی بنایا, کہا کہ اللہ نے پوری کائنات خلق علی خلق ہی, جتنی بھی اس کی مخلوق ہے ان سب میں پیغمبر اسلام کو چنا ہے, سلیکٹڈ ون, پیغمبر اسلام. فإن اللہ اصطفى محمد علی خلقہ وأکرمہ بنبوتہ, اور پھر ان کو تاج نبوت عنایت کیا. وأختارہ لرسالتہ, اور ان کو سلیکٹ کیا سارے نبیوں میں, کس کے لیے؟ اپنی رسالت کے لیے. ثم قبضہ اللہ الیہ, اور پھر اس کے بعد اللہ نے ان کو اپنے پاس بھلا لیا. کب؟ لقد نصح لعبادہ, جب پیغمبر نے اپنی ساری نصیحتیں پہنچا دی. وبلغ ما ارسل بہ, اور پیغمبر نے اس چیز کو پہنچا دیا جس کے ابلاغ کا حکم اللہ نے ان کو دیا تھا. یعنی اس کے اندر غدیر کا بھی تذکرہ ہو رہا ہے. پھر اس کے بعد فرمایا کہ وَكُنَّ أَهْلُهُ, اپنی طرف آتے ہیں امام. کہا کہ جان لو ہم وہ افراد ہیں کہ جو اہل بیت نبی ہیں. وَأَوْلِيَاؤُهُ, ہم وہ افراد ہیں کہ نبی میں اور ہمارے درمیان میں کوئی فاصلہ نہیں ہے, ہم اولیاء نبی ہیں. وَأَوْصِيَاؤُهُ, اور وضاحت کی, کہا کہ اگر نبی کے بعد ان کا کوئی وصی ہے تو ہم اہل بیت, میں حسین رسول کا وصی ہوں. وَوَرَثَتُهُ, اور ہم ان کے وارث ہیں پیغمبر اسلام کے. وَأَحَقُّ النَّاسِ بِمَقَامِهِ فِي النَّاسِ, اور ہمارا مقام حق کے حوالے سے سب سے زیادہ ہے سارے لوگوں کے اندر. ہمارا مقام جو ہے حق کے حوالے سے سب سے زیادہ ہے. یعنی پیغمبر کے اگر کوئی وصی ہے, پیغمبر کا اگر کوئی جانشین ہے, تو ہمارا مقام اتنا بلند ہے کہ وہ مقام ڈیزرو کرتا ہے کہ دنیا کا کوئی انسان وہ مقام نہیں رکھتا جو مقام ہمارا ہے.
اور یہاں پر یہ بات بھی میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ جب پیغمبر دنیا سے گئے ہیں تو آپ بتائیے کہ پیغمبر کے جانے کے بعد کون آئے گا؟ جو پیغمبر کا جیسا ہو. ہاں وہ تو نہیں آ سکتا ہے کہ جہاں کوئی مماثلت نہ ہو. مثلا فرض کریں کہ ایک ہاسپٹل کا ڈاکٹر جو ہے کہیں چلا جائے. ہاں اب ایسا تو نہیں کہ مریضوں میں سے آپ کسی مریض کو اٹھائیں کہ بھائی ڈاکٹر صاحب تو نہیں ہیں, آپ ان کے جانشین بن جائیں. ہاں ہو سکتا ہے؟ ممکن ہے؟ نہیں بھائی, ڈاکٹر کی جگہ پر وہی آئے گا کہ جو ڈاکٹر ہو. ہاں یہاں امام کیا کہہ رہے ہیں کہ پوری دنیا میں اگر کوئی اس مقام نبوت کے لائق ہے, پیغمبر کے مقام پہ بیٹھنے کے لائق ہے, تو اس وقت تنہا حسین ابن علی ہے. ہاں کوئی اور جو ہے اس مقام کی اہلیت نہیں رکھتا ہے. اچھا چونکہ خط طویل ہے, میں بہت تیزی کے ساتھ جو ہے چند جملے گزارش کر رہا ہوں, باقی جو ہے میں چھوڑ رہا ہوں. اس کے بعد مولا فرماتے ہیں فَاسْتَعْصَرَ عَلَيْنَا قَوْمَنَا بِذَلِكَ, لیکن اس سب کے باوجود جو ہے ہمارے پاس اہلیت تھی, ہمارے پاس مقام تھا, ہم وسیع ہے, قوم نے ہمارے حق کو جو ہے وہ غصب کیا. فرادینا, اور جو قوم نے ہمارے ساتھ کیا ہے, ہمیں اللہ سے کوئی شکوہ نہیں ہے, قوم سے شکوہ ہے, اللہ سے شکوہ نہیں ہے. وَكَرِهْنَا الْفُرْقَةَ, اگرچہ ہم نے جو ہے بہت مصیبتیں اور اس کا غم جو ہے ہمارے پاس ہے کہ قوم نے ہمیں دھوکہ دیا, قوم ہمارے پاس نہیں آئی ہے. اور یاد رکھیں کہ قوم جو ہے وہ امام کے پاس جاتی ہے, امام قوم کے پاس نہیں آتا ہے. قوم کو جو ہے وہ لیڈر کے پاس آنا ہے, لیڈر کو قوم کے پاس نہیں آنا ہے. روایت بھی ہے کہ جس وقت پیغمبر اسلام دنیا سے چلے گئے, ایک شخص ہے محمود ابن لبید. محمود ابن لبید کہتا ہے کہ جب پیغمبر کی وفات کے بعد میں ایک مرتبہ جناب حمزہ کی زیارت کے لیے گیا, تو میں نے وہاں پر دیکھا کہ جناب حمزہ کی قبر کے پاس ایک خاتون ہے اور وہ بیٹھی ہوئی گریہ کر رہی ہے, ساتھ میں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, 2 بچے ہیں. کہتے ہیں کہ میں قریب گیا اور جا کر کے میں نے محسوس کیا, کہا کہ یہ تو حسن و حسین ہے, رسول کے نواسے ہیں. اور اس مکمل حجاب میں جو خاتون تھی, میں سمجھ گیا کہ یہ رسول کی بیٹی ہے اور رسول کی بیٹی گریہ کر رہی ہے. محمود ابن لبید کہتا ہے کہ میں قریب گیا اور میں نے کہا کہ اے بنت رسول, آپ اس قدر گریہ کیوں کر رہی ہیں؟ تو کہا کہ 2 وجہ سے, 2 ریزن ہیں. کہا کہ پہلا ریزن لفقد ابی, اپنے باپ کے گزر جانے کی وجہ سے. کہا کہ دوسرا ریزن لغصب حق زوجتی, چونکہ میرے شوہر کے حق کو غصب کر لیا گیا, اس لیے گریہ کر رہی ہوں. محمود ابن لبید کہتا ہے کہ بی بی آپ اتنی زور زور سے رو رہی ہیں, علی کو چاہیے تھا, رسول کو چاہیے تھا اپنی زندگی کے اندر اس ولایت کے میٹر کو جو ہے اور زیادہ فورٹیفائی کرتے, اور زیادہ مضبوط کرتے, تاکید کرتے. تو ایک مرتبہ بی بی نے کہا کہ میرے بابا رسول اللہ نے غدیر کے اندر ہاتھوں کے اوپر اٹھا کر کے علی ابن ابی طالب کو بلند کیا اور ان کو معین کیا, کیا غدیر تمہارے لیے اور امت کے لیے کافی نہیں ہے؟ اس کے بعد فرمایا, کہا یہ محمود ابن لبید کہتا ہے کہ بی بی اگر معاملہ ایسا ہے تو پھر علی کو اٹھنا چاہیے, علی کو تلوار اٹھانی چاہیے. تو ایک مرتبہ فاطمہ کہتے ہیں کہ او لبید, او ابن لبید, جان لے کہ ان مثل الامام کا مثل الکعبہ, امام کی مثال خانہ کعبہ جیسی ہے. امام کعبے کی طرح سے ہوتا ہے. جس طرح سے لوگ جب طواف کرنا چاہتے ہیں, جب حج کرنا چاہتے ہیں, تو وہ اپنے مقام سے اٹھ کر کے مکہ جاتے ہیں, تب جا کر کے طواف کرتے ہیں. کعبہ چل کر کے ان کے دروازے پر نہیں آتا ہے. کہا کہ علی ابن ابی طالب کی مثال کعبے جیسی ہے. لوگوں کو امام کی ضرورت ہے, علی کو جو ہے لوگوں کی ضرورت نہیں ہے. تو امام حسین ایک کعبے کی مانند ہیں. امام حسین آپ دیکھیں کہ آقا کتنا مہربان آقا ہے کہ متعدد لوگوں کو جو ہے خط لکھتے ہیں. سلیمان ابن زرین شہید ہو جاتے ہیں اور آقا ابا عبداللہ الحسین جب کربلا میں پہنچتے ہیں تو آقا نے شب عاشور خطبہ دیا, اور اس شب عاشور خطبے میں مولا فرماتے ہیں کہ اے میرے اصحاب, تم یہاں تلک آئے, مجھے چھوڑ کر کے تم جا سکتے ہو, میں تمہاری جنت کی ضمانت لیتا ہوں. اللہ اکبر, کیسا عظیم مولا. سلیمان ابن رزین ایک سفیر ہیں
اور دوسرے سفیر حضرت مسلم ابن عقیل. امام کہتے ہیں کہ انی باعث الیکم اخی وابن عمی وثقتی، میں تمہاری طرف اپنے بھائی کو بھیج رہا ہوں. کس کو؟ اخی، میرا بھائی. اس کے بعد کہا وابن عمی. مولا یہ دو بار ریپیٹ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ نے کہہ دیا وابن عمی، یہ اخی کہنے کی ضرورت کیا ہے؟ اگر اخی کہہ دیا تو یہ وابن عمی کیوں کہہ رہے ہیں؟ تو علماء کہتے ہیں کہ جو لفظ اخی کہا ہے مولا اس لیے بتانا چاہتے ہیں ساری دنیا کو کہ مقام ایمان مسلم ابن عقیل اتنا بلند ہے کہ حسین اسے اپنا سگا بھائی کہہ رہا ہے کہ مسلم میرے سگے بھائی ہیں، اور جو میں خط لے کر کے اور مسلم کو اپنا سفیر بنا کر کے تمہاری جانب بھیج رہا ہوں، یہ گویا ایسا ہے کہ جیسے حسین تمہاری جانب آ رہے ہوں. لو عزیز و مسلم آئے کوفے کے اندر، روایت کہتی ہے کہ 18,000 لوگوں نے اور بروایت دیگر 30,000 افراد نے مسلم کے ہاتھ کے اوپر بیعت کی. مگر جب عبید اللہ ابن زیاد امام حسین کا حلیہ اختیار کرتا ہے اور دھوکے سے کوفے کے اندر داخل ہو جاتا ہے، دارالامارہ کے اوپر قبضہ کر لیتا ہے اور متعدد جو وہاں کے اشراف تھے ان کو خرید لیتا ہے، یہاں تک کہ وہ وقت آ گیا کہ ایک رات جب مسلم نے مغرب کے نماز پڑھائی ہے کہ جہاں کہا جاتا ہے 15,000 سے 18,000 افراد مسلم کے پیچھے نماز ادا کرتے تھے، آج مسلم اکیلا رہ گیا ہے. مسلم نے جیسے ہی پلٹ کر کے دیکھا کوئی نظر نہیں آیا. ایک مرتبہ جب عشاء کی نماز پڑھ کے مسلم چلے ہیں تو ایک آدمی باقی رہ گیا تھا، وہ بھی مسلم کے دیکھنے سے پہلے خود کو مسجد سے باہر کر لینا چاہتا تھا. ایک مرتبہ مسلم نے اسے آواز دی، کہا کہ میں تمہارا مہمان ہوں. ایک مرتبہ یہ جانے والا کہتا ہے کہ اے مسلم میں رک نہیں سکتا ہوں، ہاں تمہیں راستہ بتاتا ہوں، فلا فلا جگہ سے جاؤ گے، کوفے سے باہر نکل جاؤ گے. اللہ اکبر! حسین کا سفیر، حسین کا بھائی تنہا کوفے کے اندر مہمان، گلیوں سے واقف نہیں ہے، راستوں سے واقف نہیں ہے. غیرت اجازت نہیں دیتی کہ جس کے گھر مسلم رکے ہوئے ہیں اس کے گھر چلے جائیں یا کسی کے دروازے پہ دق الباب کریں اور کہے کہ مسلم تمہارے گھر رہنا چاہتا ہے. اجرکم علی اللہ. لو عزیز و مسلم کوفے کی گلیوں میں گھوم رہے ہیں، ایک مرتبہ جب تھک گئے ایک مقام پہ آ کر کے ایک دروازے کے اوپر بیٹھ گئے. وہ ایک مومنہ کا گھر تھا، کہا جاتا ہے کہ اس کا نام توآ تھا. تو نے دروازہ کھولا، وہ اپنے بیٹے کا انتظار کر رہی ہے جو عبید اللہ ابن زیاد کے دربار میں کام کرتا ہے. ایک مرتبہ تو نے دروازہ کھولا، دیکھ کے گھبرا گئی. ایک اجنبی چونکہ مومنہ ہے، ایک مرتبہ اجنبی کو دیکھ کر کے کہا کہ بھائی تم یہاں کیوں بیٹھے ہوئے ہو؟ کوفے کا ماحول اچھا نہیں ہے. عزیزو ایک مرتبہ مسلم نے کوئی جواب نہ دیا، مسلم سر کو جھکائے ہوئے ہیں. ایک مرتبہ تو اندر جا کر کے واپس آتی ہے، کہا کہ بھائی ابھی بھی تم یہاں پر بیٹھے ہوئے ہو؟ ارے کوفے کے حالات اچھے نہیں ہیں، تم اپنے گھر چلے جاؤ. ایک مرتبہ مسلم نے سر جھکا کے کہا اے مومنہ یہ بتا جس کا کوئی گھر نہ ہو وہ کہاں جائے؟ ایک مرتبہ تو نے کہا ارے اچھا تم مسافر ہو؟ کہا کہ اگر مسافر ہو تو یہاں سے فوراً چلے جاؤ، کوفے چھوڑ کر کے چلے جاؤ. ایک مرتبہ مسلم نے کہا کہ کیوں؟ اگر میں مسافر ہوں تو کوفہ چھوڑ کے کیوں چلا جاؤں؟ کہا کہ تمہیں نہیں معلوم کوفے کے حالات ایسے ہیں کہ حاکم مسلم ابن عقیل کے خون کا پیاسا ہے، سارا کوفہ ڈرا ہوا ہے. ایک مرتبہ مسلم نے آواز دی اے تو انا مسلم ابن عقیل، میں ہی مسلم ابن عقیل ہوں. لو عزیزو سارے باتیں چھوڑا ہوں کہ کس طرح سے مسلم نے پانی مانگا. ایک مرتبہ تو مومنہ ہے، کہنے لگی اے میرے آقا البیت و بیتک الامت و امتک، اے مولا یہ گھر آپ کا وہ گھر ہے، اے مولا یہ کنیز آپ کی کنیز ہے، آپ باہر کیوں بیٹھے؟ گھر میں داخل ہو جائیے. لو عزیزو تو نے گھر میں بلایا، مسلم کے سامنے کھانا رکھا، مسلم ایک حجرے میں چلے گئے. کہتے ہیں کہ رات بھر مسلم عبادتیں کرتے رہے، یہاں تک کہ تو کا جو بیٹا ہے وہ غدار ہے، دشمن اہل بیت ہے، دنیاوی انسان ہے. ایک مرتبہ جا کر کے
عبید اللہ ابن زیاد کو خبر کر دیتا ہے. عبید اللہ ابن زیاد نے پورا لشکر جو ہے آپ تو آ کے گھر کی طرف بھیج دیا. جیسے ہی مسلم نے اپنی نماز شب اور نماز فجر ادا کی, گھوڑوں کی ٹاپوں کی آوازیں آنے لگی. مسلم سمجھ گئے کہ تو آ کے گھر کو گھیر لیا گیا. ایک مرتبہ اپنے مقام سے اٹھے اور اپنے آپ کو آمادہ کیا, گھوڑے پہ سوار ہوئے تو ہاتھ جوڑ کے کھڑی ہو گئی. اے مولا کہاں جاتے ہیں؟ کہا کہ دشمن باہر کھڑا ہوا ہے, دشمن میرا انتظار کر, مولا باہر نہیں جانے دوں گی. ایک مرتبہ کہا کہ مسلم کی غیرت گوارا نہیں کرتی کہ وہ گھر میں رہے اور نامحرم گھر میں داخل ہو جائے. میں کہوں مسلم, ارے آج اس تو آ کے پردے کا خیال, اللہ اکبر, سید سجاد نے کیسے برداشت کیا ہوگا. مسلم گھر سے باہر نکلے. بہترین جنگ کی روایت کہتی ہے کہ جب اس علی کے لال کو, جب اس بنو ہاشم کے شیر کو کوئی زیر نہ کر سکا تو ایک مرتبہ محمد ابن اشعث نے لشکر پہ لشکر بلائے. حاکم نے کہا کہ کتنے بار لشکر بھیجے؟ ارے ہم نے تمہیں مسلم کو گرفتار کرنے کے لیے بھیجا ہے. تو ایک مرتبہ محمد ابن اشعث نے جواب میں کہا, ارے تم نے ہمیں کسی کوفے کے بقال کو گرفتار کرنے کے لیے نہیں بھیجا, یہ بنو ہاشم کا شیر ہے, اس سے مقابلہ آسان نہیں ہے. لو عزیزو, ایک مرتبہ جب یہ بنو ہاشم, یہ عقیل کا فرزند قابو میں نہیں آتا ہے تو ایک مرتبہ وہی طریقہ دھوکے سے گرفتار کرنے کا اپنایا گیا. ایک گڑھا کھودا گیا اور کسی طرح سے مسلم کو اس کے پاس لایا گیا. مسلم گڑھے میں گر گئے اور ایک مرتبہ مسلم سے کہا گیا کہ اپنے ہتھیار پھینک دو. مسلم کہا کہ نہیں, ہتھیار نہیں پھینکوں گا, میں علی کا شیر ہوں. ایک مرتبہ کہا کہ مسلم, ہم تمہیں جان کی امان دیتے ہیں, اپنی تلوار پھینک دو. لو عزیزو, مسلم نے کہا کہ قسم کھاؤ. جب انہوں نے قسم کھائی اللہ کی, چونکہ مسلم کے نگاہ میں اللہ سب کچھ تھا, ایک مرتبہ جب انہوں نے قسم کھائی, مسلم نے ہتھیار پھینکے, انہوں نے رسیوں سے, زنجیروں سے مسلم کو گرفتار کر لیا. مسلم نے کہا ھذا اول الغدر, یہ پہلا دھوکہ ہے جو تمہوں نے اپنے مہمان کے ساتھ کیا ہے. کہتے مسلم گرفتار کر لیے گئے, عبید اللہ ابن زیاد کے دربار میں لائے گئے. جیسے ہی عبید اللہ ابن زیاد کے دربار میں آئے, مسلم نے عقیل کی آنکھیں ایسی ہے کہ جیسے ایک شیر کی آنکھیں. مسلم نے ایک مرتبہ اپنی نگاہوں سے عبید اللہ ابن زیاد کو دیکھا. ایک شخص آگے بڑھ کے کہتا ہے کہ اے مسلم, تم نے امیر کو سلام نہ کیا. ایک مرتبہ مسلم اپنے بڑے جلال کے عالم میں کہتے ہیں کہ مالی امیر سوى الحسین, میرا کوئی امیر نہیں ہے سوائے حسین کے, حسین ہی تنہا امیر ہے. ایک مرتبہ کہا جاتا ہے کہ مسلم نے پہلو میں ایک مومن شخص کو دیکھا, کہا کہ میرے لیے کچھ پانی کا انتظام کرو. کہا جاتا ہے کہ مسلم کے لیے کوزہ آب لایا گیا. مسلم کا ہونٹ زخمی ہو چکا تھا, تلوار لگ چکی تھی. مسلم پانی پینا چاہتے تھے مگر پانی خون سے آلود ہو جاتا ہے. ایک مرتبہ مسلم نے دوبارہ پانی منگوایا مگر دوبارہ پھر آلودہ ہو گیا. مسلم سمجھ گئے کہ اللہ مسلم کو اپنی بارگاہ میں پیاسا بلانا چاہتا ہے. عزیزو, مسلم کی شہادت حسین کی شہادت کی مانند ہے. مسلم نے آواز دی ہوگی, اے مولا, اگر آپ پیاسے دنیا سے جائیں گے تو میں بھی پیاسا دنیا سے جا رہا ہوں. اجرکم علی اللہ. جلاد کو حکم دے دیا گیا کہ مسلم کے سر کو قلم کر لیا جائے. روایت کہتی ہے کہ مسلم کو دارالامارہ کی چھت پہ لے جایا گیا. مسلم سے کہا کہ سر کو جھکاؤ. کہا کہ نہیں, میں سر کو نہیں جھکاؤں گا. جلاد تلوار لیے کھڑا ہوا ہے. ادھر حسین کی کیفیت متغیر ہو جاتی ہے جب حسین کے چہرے پر شکستگی کا آثار ابوالفضل عباس نے دیکھا. ہاتھ جوڑ کے کہا, اے آقا خیریت تو ہے. ایک مرتبہ حسین نے انا للہ پڑھا. کہا کہ نہیں, ارے خیریت نہیں ہے, مسلم کی جان خطرے میں ہے. ادھر مسلم نے سلام کیا, ادھر حسین نے جواب دیا. عباس تڑپنے لگے, تلوار نیام سے نکال لی. عزیزو, آپ جانتے ہیں کہ عباس کا رشتہ
مسلم سے کیا رشتہ ہے؟ کہا جاتا ہے کہ عباس کی سگی بہن مسلم ابن عقیل کی زوجہ ہے۔ جیسے ہی اپنی بہن کی مانگ اجڑنے کے حالات دیکھے عباس تڑپنے لگے، اے مولا ارے مجھے کوفے جانے کی اجازت دیجئے، ارے یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ مسلم لاوارث ہے۔ اجرکم علی اللہ۔ حسین نے عباس کو روک دیا، کہا کہ عباس میرے بابا نے تمہارے لیے کربلا کے حوالے سے، تم کربلا کا خزانہ ہو، تمہارے لیے کربلا کے حوالے سے دعا کی گئی، تم کوفے کے لیے نہیں ہو۔ ایک مرتبہ عباس سنبھل گئے، مگر عباس نے کہا اے آقا آپ علی مرتضیٰ صاحب اعجاز کے بیٹے ہیں، آپ امام وقت ہیں، میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ میرا مسلم کس عالم میں ہے، میں جنگ کے لیے نہیں جاتا۔ ایک مرتبہ حسین نے کہا عباس میں تجھے یہ منظر دکھانا چاہتا ہوں۔ مسلم نے ایک مرتبہ عباس نے حسین کی دو انگلیوں کے درمیان میں دیکھا۔ علماء بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ عباس نے دیکھا کوفہ ہے، دارالامارہ ہے، جلاد ہاتھ میں تلوار لیے ہے، مسلم کا سر ہے، وہ سر جدا کرنا چاہتا ہے۔ ایک مرتبہ عباس تڑپے، کہا کہ اے آقا ارے مجھے کوفہ جانا ہے۔ اے عباس تم تو راضی ہو گئے تھے، کہا نہیں مولا جنگ نہیں کروں گا۔ کہا کہ پھر کیوں جانا چاہتے ہو؟ کہا کہ اس لیے جانا چاہتا ہوں جب جلاد مسلم کو ذبح کرے گا اور سر کو لاشے کو نیچے پھینکے گا تو میں مسلم کے لاشے کو اپنے ہاتھ میں لے لوں گا۔ حسین نے کہا اے ابا دارالامارہ کے نیچے دیکھو۔ عباس نے دیکھا، کہا کہ کیا دیکھا؟ کہا میں دیکھ رہا ہوں کہ ایک معظمہ ہے جو اپنے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہے۔ حسین نے آواز دی اے عباس تمہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، ہماری ماں فاطمہ زہرا آ گئی ہے، آواز دے رہی ہے اے جلا تو لاشے کو پھینکے گا، فاطمہ اپنی آغوش میں لے گی۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ ماتم حسین۔